وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محمد کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ آج کی اس پربہار محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے شاطمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انجام۔ امید ہے حوصلہ افزائی و ذرہ نوازی فرمائیں گے۔ حاضرین گرامی، آج جن کے لیے یہ بزم ہستی سجائی گئی، جن کے سر اقدس پر تاج ختم نبوت رکھا گیا، جنہیں شافی محشر کا اعزاز عطا کیا گیا، جنہیں ساقی و کوثر کا منصب عظیم مرحمت فرمایا گیا، میرے نبی سے اللہ کا اتنا پیار ہے کہ کلمہ طیبہ میں اپنے نام کے ساتھ ان کا نام ملائے۔ میرے نبی سے اللہ کو اتنی محبت کہ اذان میں نام خدا کے بعد نام رسول بھی آئے۔ وہ اللہ کے اتنے چہیتے کہ انہیں یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، طٰہٰ اور یاسین کے محبت بھرے ناموں سے پکارے۔ وہ اللہ کے اتنے لاڈلے کہ مسلمانوں کو حکم دے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اللہ کے اتنے پیارے کہ ان کے روزہ اطہار پر صبح و شام 70 ہزار فرشتے حاضری دے۔ اللہ کو ان کے دوستوں سے اتنی دوستی کہ انہیں دنیا ہی میں جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرمائے۔ حاضرین گرامی، وہ رحمت للعالمین جنہوں نے سب سے پہلے حقوق انسانی کی صدا بلند کی، وہ رحمت للعالمین جنہوں نے سب سے پہلے رنگ و نسل کے بتوں کو پاش کر دیا، وہ رحمت للعالمین جنہوں نے بیواؤں کو قوت اظہار بخشا، وہ رحمت للعالمین جنہوں نے ظالموں کے خلاف شمشیر جہاد بلند کی، وہ رحمت للعالمین جنہوں نے جہالت کی صحراؤں میں بھٹکی ہوئی مخلوق کا تعلق خالق سے جوڑ دیا۔ سامعین باوقار، تاریخ شاہد ہے کہ ہر زمانے کے نیک فطرت لوگ شمع کے پروانے کی طرف آنے کی طرح آپ کی طرف لپک کر آتے ہیں اور آپ کی شخصیت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، لیکن شیطان مردود کب گوارا کر سکتا ہے کہ انسان آپ کی شخصیت سے والہانہ محبت کرے؟ اس لیے شیطان نے ہر زمانے میں کچھ لوگوں کو کھڑا کیا ہے جو اپنی زہریلی زبان سے اتنا بڑا جرم کرتے ہیں کہ کائنات کانپ جاتی ہے۔ پچھلے چند برسوں سے یورپ نے ایک سنگین سازش کے تحت پوری دنیا میں توہین رسالت کا طوفان برپا کر رکھا ہے۔ سید الکائنات کی ذات اقدس پر ظالمانہ تنقید کی جا رہی ہے، آپ کے اہل بیت پر صحابہ کی عیب جوئی کی جا رہی ہے، آپ کے لائے دین حنیف پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے۔ یہود و نصارہ کے اعلیٰ مصیب تحقیر سلمان رشدی، عصمت دریدہ، زانیہ تسلیمہ نسرین بھی شامل ہے۔ اس ضمیر کی عصمت فروشی کی کمائی کھانے والے صحافیوں کے مضامین لکھائے جا رہے ہیں۔ سامعین باوقار، میں ان یورپی جانوروں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اے یورپی دریدہ دہو، تم نے اللہ کے رسول کی عصمت پر بھونکنا شروع کر دیا تو اللہ نے تم سے عزت اور عصمت کا مفہوم ہی چھین لیا۔ اے یورپی جانوروں، ذرا اپنے معاشرے میں نظر دوڑا کر تو دیکھو کہ تم میں سے ہر شخص یہ سوچتا ہے کہ وہ حلالی ہے یا حرامی۔ تم میں سے کتنے باپ اپنی بچیوں سے منہ کالا کرتے ہیں؟ تم میں سے کتنی بہنوں کے بطنوں سے اپنے بھائیوں کے بچے پیدا ہوتے ہیں؟ تم خنزیر کھا کر خنزیر کی طرح بے غیرت ہو گئے، تم الخبائث پی کر خبیث ہو کر رہ گئے۔ دیکھ کے برا حال محمد کے دشمن کا منہ پر ہی گرا جس نے چاند پر تھوکا۔ لیکن اس نازک سلسلے میں غلامان مصطفیٰ بھی بڑے حساس اور غیرت مند رہے ہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب بھی کسی بدبخت نے شان اقدس میں گستاخی کرنے کی کوشش کی تو غیور مسلمان اس پر شاہین کی طرح جھپٹے اور اسے جہنم رسید کر چھوڑا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت اور عشق نصیب فرمائے۔ زندگی کچھ بھی نہیں ہے تیری محبت کے بغیر، زندگی کچھ بھی نہیں ہے تیری محبت کے بغیر، اور بے روح محبت ہے تیری اطاعت کے بغیر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔